چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ نے سنی. آج کا ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع بڑی ہی مبارک ہستی ہیں جن کے دور کو خلفائے راشدین کے مبارک دور کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا، جن کی خلافت کے بارے میں کہا گیا کہ خلافت راشدہ کی یہ یوں کہیے کہ ایک تصویر تھی. حضرت سیدنا امیر المؤمنین جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہمارا موضوع رہے گی، اور اسی پر انشاءاللہ الکریم آپ کو ہم معلومات فراہم کریں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس کردار کے حامل تھے، کیسے مہربان تھے، کیسے آپ کریم تھے، اور آپ کا خوف خدا کیسا تھا، طرز حکمرانی آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا، ظلم کا خاتمہ ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کی قناعت، پھر آپ کا صبر، اور پھر آپ کا رجوع اللہ. سبحان اللہ. یہ سارے جو پوائنٹ میں نے عرض کیے ہیں آج ہم اپنے پروگرام کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور ابھی اس وقت ہم آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنوانے جا رہے ہیں. آئیے سنیے. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا. آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم قصر دنا تک کس کی رسائی قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم باپ جا
بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا مرحبا، سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی کا بہت پیارا کلام آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں اس ویڈیو کے اندر ہم نے کبوتر بھی دیکھے اور جو ہے وہ ڈکس یہ بھی تھیں، سبحان اللہ۔ مجھے مدینے کے کبوتر یاد آیا عدنان بھائی، سبحان مدینے شریف کے کبوتر بھی کیا کبوتر ہیں، واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ مکہ شریف کے کبوتر بھی، ان کی بھی اپنی ہی بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ ان کی خدمت پر کتنے لوگ معمور ہیں۔ جو مکے میں کے کبوتر ہیں، مدینے کے کبوتر ہیں، لوگ کیا ہیں ان کی خدمت پر معمور ہیں، یعنی ان کی خدمت گویا کہ لوگوں کے ذمہ لگی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان میں بسنے والے اور مختلف کنٹریز کے اندر جو ہے وہ رہنے والے، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، عربین کنٹریز ہوں، یعنی آپ کسی بھی جو ہے وہ خطے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو مکے مدینے کے کبوتروں کو وہ سعادت سمجھ کر بالکل ان کو دانہ پیش کرتے ہوئے جہاں نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیے عدنان بھائی، یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دانہ وغیرہ جو ہے وہ کبوتروں کو اور پرندوں کو لوگ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس کو بھی ایک اچھا کام سمجھتے ہیں۔ پانی لوگوں نے رکھا ہوتا ہے، گھر کی چھت پر جو ہے وہ پانی رکھا ہوتا ہے اور مختلف اس کے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں، تو
یہ بھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں، لیکن مکے مدینے کے کبوتروں کو یہ پیش کرنا یہ تو اپنی سعادت اور خوش بختی کی معراج سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں میں ایک بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں، تجربے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے۔ 2022 کے اندر حضرت رکن مرکزی مجلس شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر تھا عدنان بھائی جی، تو شاہ صاحب نے وہاں بتایا کہ مدینے کے کبوتر جو ہے نا یہ بھنے ہوئے چنے بڑے شوق سے ہاں 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 ہاں، اور یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ آپ اگر مدینہ شریف کے کبوتروں کو چنے جو ہے وہ پیش کریں تو وہ جو دوسرے باجرہ وغیرہ ہے یا جو دوسرا گندم وغیرہ ہے، اس طرح جو دانہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ آ جائیں گے۔ بے شک۔ اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ ٹرائی کیا۔ مدینہ شریف میں وہ گیٹ نمبر ابھی مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا تھا، پر مسجد نبی شریف کا گیٹ نمبر یہ 21 کی طرف جو رستہ جاتا ہے نا، اس ادھر سے آتے ہوئے تو وہ ہے تھوڑا ایریا کہ جہاں پر کبوتر وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا یہ بھنے ہوئے چنوں کا، تو میں نے کہا یار اپنے کیا چنے کھائیں گے، تو یہ چنے جو ہے مدینے کے کبوتروں کو جو ہے پیش کر۔ اس کے بعد پھر جب میں نے وہ ادھر پیش کیے تو واقعی کبوتروں نے کیا کیا، وہ دوسرا دانہ جو ہے وہ چھوڑ کر مہربانی فرمائی اور ان چنوں کو جو ہے وہ کھایا، اور پھر اس کے بعد اپنا یہ ذہن بنا لیا۔ اور کئی آج کا رسول کو مشورہ بھی دیا، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ بھی آپ کا جی چاہے کہ ہم مدینے کے کبوتروں کے لیے کچھ لے کر جائیں، کچھ بھیجیں، تو بیسٹ ذریعہ ہے کہ ان کے لیے بھنے ہوئے چنے جو ہے وہ آپ پیش کریں، تو انشاءاللہ الکریم تو یہ وہ شوق سے کھائیں گے، اور اچھی نیت بندہ کرے تو انشاءاللہ الکریم اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ منورہ کے اندر موجود کبوتروں کا اللہ ہمیں ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، جس طرح ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مدینہ شریف کے کبوتروں کو جو ہے وہ چنے وغیرہ، دانہ وغیرہ، مختلف دالیں بھی لوگ بھیجتے ہیں، بھی یہ وہاں جا کر ان کو جو ہے پیش کریں، تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کبوتروں کو کیا کر رہے ہیں، تصویر بنانے کے لیے ان کو اڑا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ خام خواہ مدینہ شریف کے، مکہ شریف کے حرمین شریفین کے کبوتروں کو جو ہے وہ اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ امیر سنت نے رفیق الحرمین کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو جو مکہ مدینہ جا رہے ہیں بالخصوص حج کرنے کے لیے، جنہوں نے کمر باندھ لی ہے، تیاری جنہوں نے کر لی ہے، نام جن کے آگے ہیں، وہ بھی رفیق الحرمین کا مطالعہ کر لیں، آداب بھی سیکھ لیں، احکام بھی سیکھ لیں، اور جن کا نام وغیرہ نہیں آیا ہوا تو وہ اپنا ذوق بڑھانے کے لیے، اپنا علم بڑھانے کے لیے رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، آداب بھی سیکھنے کو ملیں گے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم اللہ نصیب کرے حرم شریف کے میں جانا، مکہ مدینہ میں جانا، تو وہاں ہم کبوتروں کو بھی اس طرح سے بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح ان کو اڑانا اور اس طرح ایذا دینے والا معاملہ یہ نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بچے ہوتے ہیں، بچہ اگر کر رہا ہے تو پھر بچے کو کیا کریں گے، سمجھائیں گے، بلکہ سمجھا کے لے کے جائیں گے کہ بیٹا وہاں یوں اس طرح کے کام نہیں کرنا ہے۔ چلیے جی موضوع پر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آج ہم ذکر کریں گے۔ کچھ بیک گراؤنڈ بیان کریں عدنان بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ معاشرے کے اندر دنیا میں ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بہت کم وقت میں بہت شہرت اور ناموری عطا فرماتا ہے، اور یہ شہرت و ناموری ان کی نیک نامی کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں میں سے، ایسی ہی اچھی شہرت رکھنے والے بزرگان دین میں سے لوگوں میں سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو آپ کا خاندان والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی دونوں بڑی عظمت و رفتوں کا حامل ہے، اور والدہ کے اعتبار سے اگر آپ کا نسب دیکھا جائے تو یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں اس بات کا شرف حاصل ہے کہ جو بیٹی ہیں اس مبارک عظمت والی خاتون کی جس کا تذکرہ عام طور پر اسکول کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور تقریباً ان کی عظمت، ان کی رفعت کا، ان کی پاک دامنی کا، ان کے زہد اور تقوی کا، خوف خدا پر مشتمل وہ جو واقعہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، کہ جب آپ جو ہے وہ رات میں ایک بار نکلے اور آپ کا مبارک معمول تھا کہ آپ رعایا کی خبرگیری کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ گھر سے آواز آ رہی ہے
اور وہ آواز یہ تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اور وہ بیٹی اپنی والدہ کو انکار کر رہی تھی کہ نہیں دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. امیر المومنین اس سے منع کیا ہے. تو اب وہ یہ جو مکالمہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ ماں نے کہا اس سے کہ بھئی امیر المومنین کو کیا خبر، ابھی وہ کون سا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ہمیں. تو اس بیٹی نے کہا کہ اگرچہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سن رہے، نہیں جانتے، لیکن اللہ کریم تو سنتا ہے، جانتا ہے، تو اللہ کریم دیکھ رہا ہے. انہوں نے انکار فرما دیا اس سے. یہ وہ خاتون ہے. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن آپ نے اپنی بیٹوں سے مشورہ کیا اور یہ جو خاتون تھی، یہ جو لڑکی تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو تھا وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا. رشتہ مانگا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے امیر المومنین کے بیٹے ہیں. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی اور اس بیٹی کے ہاں اللہ کریم نے ایک بیٹا عطا فرمایا اور اس بیٹے کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یوں والد کا جو گھرانہ ہے، ان کے والد کی طرف سے دیکھا جائے سلسلہ نسب وہ بھی بڑی عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، اور والدہ کے نسب میں زہد، تقوی اور خوف خدا ایک امتیازی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے، آپ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی ہے وہ خاندان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں سے بھرپور ہے. آپ کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا، آپ کے والد بھی اور آپ خود بھی دونوں جو ہے وہ تابعی بزرگ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تابعین عظام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے، ان سے ملاقات کا شرف پایا ہے. اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہیں، ایک نہیں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت کی برکتیں آپ نے حاصل کی ہیں. بلکہ ایسے پیارے صحابی رسول، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑی عظمت و رفعت والے، حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے بے پناہ محبت کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے بے حد پیار اور الفت کرنے والے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی بے حد پیروی کرنے والے. یہ ان کا متبع سنت ہونا ان کا امتیاز ہے صحابہ کرام علیہ مردوان میں. یا مرحبا، سبحان اللہ. کچھ احوال بیان کریں، ان کی خلافت کیسی تھی خالد بھائی؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ جسے خلافت راشدہ کی تصویر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے حوالے سے ایک بات یہ بڑی مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمر ثانی تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمر اول تھے. اور کیونکہ رگوں میں خون حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے بھی تھا، کیونکہ نسبت تھی وہاں سے جس کو بیان کیا گیا، تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بھی ایک اثر رہا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش ہوئی وہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق اور بعض کے مطابق حضرت عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کی خواہش کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوئی. تو یہ وہ بنیادی چیز تھی سلمان بھائی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متمکن ہونے کے بعد آپ کی سیرت میں بڑی واضح ہوئی. کیونکہ بچپن میں جو ساتھ ملا وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان کا تھا. عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد اور دیگر جو تھے وہ با واسطہ یا کچھ بلا واسطہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے تھے. اور آپ کے والد گرامی نے جن کو مقرر کیا تھا کہ آپ ان کی خاص طور پر دیکھ بھال کریں اور ان کو دیکھیں کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ طالب علم جس طرح ایک انداز ہوتا ہے اس کا کہ جب اس کا جی چاہا تو پڑھ لیا، جی نہیں چاہا تو دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا. فرماتے کہ ایسا نہیں ہو، اس پر خاص نگاہ رکھنی ہے اور خاص طور پر ان کو نوازنا ہے. اور وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کیونکہ یہ فاروق ثانی ہے، واہ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک خواب دیکھا تھا کہ میری نسل میں ایک بچہ ہوگا جو ساری زمین کو عدل سے بھر دے گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور بالخصوص جب آپ مسند خلافت پر براجمان ہوئے تو ایک بات یہ بڑی واضح ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر عدل و انصاف کو قائم فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ متعلق کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب دیکھا تھا کہ میری نسل سے ایک ایسا فرد ہوگا جو ساری زمین کو عدل سے بھر دے گا، تو اس کے ساتھ ایک علامت کو بیان فرمایا تھا. جی ایک علامت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر ایک چوٹ کا نشان ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور بچپنے سے جو آپ کا انداز تھا تو اس انداز میں ایسی وجاہت نظر آتی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ کرے گا. اور سبھی کو ارد گرد رہنے والوں کو معلوم تھا کہ کوئی خواب تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ حضرت عمر کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے کوئی فرد ایسا ہوگا، لیکن تجسس یہ بڑا ہوتا تھا کہ وہ کون ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے پتا چل جائے کہ وہ عظیم آدمی کون ہوگا جو ساری زمین کو عدل سے بھر دے گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداً تو مصر جانے سے ان کو روک دیا اور یہ ساتھ رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو بہت کچھ فقہائے مدینہ سے سیکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا. اس کے بعد جب یہ یہاں سے والد گرامی سے ملنے کے لیے مصر گئے نا تو وہاں بہت سارے امور میں مشغول رہے اور ایک ٹائم گزارا وہاں بھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر سوار تھے اچانک اس سواری سے گر گئے. اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ ذرا اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے تو پھر بیلنس خراب کر دیتا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ کیا بات کہہ رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب زمین پر تشریف لائے تو سر پر چوٹ لگ گئی. آپ کے جو بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، لیکن دیکھ کر نا جیسے خون نکلنے لگا سر سے اور دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو یہ خوش ہونے لگے. بہرحال والد گرامی کو آواز دی، حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو آ کر سنبھالا، جو کچھ مرہم وغیرہ اس وقت لگانے کا تھا وہ سب کام مکمل کیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی کو چوٹ لگی تھی اور آپ ہنس رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے، یہ انداز تو درست نہیں ہے. تو بھائی کہنے لگے کہ ابو جان میں خوش تو اس لیے ہو رہا تھا، آپ کو وہ خواب یاد ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا؟ ہمیں اپنے بھائی عمر کی زندگی میں وہ خاص باتیں اور عظیم وجاہت تو نظر آتی تھی، لیکن وہ جو چوٹ کا نشان تھا نا وہ مس تھا، وہ موجود نہیں تھا. اب جب یہ گرے نا تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا. یعنی اس خواب کا اتنا چرچا تھا کہ بچے بھی جانتے تھے. کہتے ہیں جیسے یہ گرے تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہ ہوں گے جو زمین کو عدل سے بھر دیں گے. کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی اور حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی یہی وہ ہوں کہ جن کے بارے میں وہ خواب دیکھا گیا تھا. تو آپ نے پھر خود بھی یہ خیال فرمایا. بعض روایت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ مجھے مدینہ طیبہ بھیج دیجیے تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور وہاں کا جو مدینہ پاک کا ایک علمی ماحول ہے میں وہاں پر رہ سکوں اور وہاں پر رہ کر جو ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو خوب اچھے سے سمجھ سکوں اور اس کی تعلیم حاصل کر سکوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھیج دیا کہ آپ مدینہ طیبہ جائیں اور آپ کے ایک استاد صاحب مقرر فرمائے کہ آپ مقرر رہیں تاکہ آپ میرے بچے کی اچھے انداز میں نگہبانی کریں. اب جب استاد محترم کے ہاتھ نگہبانی کا فریضہ آیا تو استاد محترم نے بھی خوب اچھے اور پیارے انداز سے ایسی نگہبانی فرمائی. حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا تھا حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرے بچہ جہاں بھی پڑھے گا ایک نگران کی حیثیت سے اور نگران استاذ کی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کی دیکھ بھال کریں گے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی جماعت سے تھوڑا تاخیر ہو گئی. تو بعد میں استاد صاحب نے پوچھا آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ تو کہا کہ میں ذرا بال وغیرہ سنوار رہا تھا. تو
ان کا یہ جواب تھا، ان کو برا لگا کہ سجنے سورنے کے لیے آپ نے وقت لگایا اور وہاں حاضر نہیں ہوئے، جماعت کے لیے تو فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس وقت بات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ کر حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ کے بچے کے ساتھ آج یوں معاملہ ہوا ہے۔ حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جسمانی طور پر، مقامی طور پر، یعنی مکان ان کا یہ مدینہ میں ہے اور وہ مصر میں موجود ہے، لیکن وہاں سے اپنے مخصوص بندے کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر ادب سکھائیں کہ کس طرح سے رہنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں نہیں لگنا بلکہ رب العالمین کے فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر تربیت بھی کی گئی اور آپ نے اس بات کو سیکھا کہ واقعی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب یہ بات اور اس انداز سے تربیت ہوئی نا سلمان بھائی، اب ہوا کیا، ایک مرتبہ پھر حج کے لیے حضرت عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے جب مکہ پاک آئے تو یہاں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں موجود تھے اور استاد گرامی بھی موجود تھے صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جب بات ہوئی کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے بھائی، پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے صحیح طور پر عمل کر بھی رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو میں نے جیسا پایا ہے نا، اور اللہ رب العالمین کی محبت جیسی میں نے اس کے سینے میں پائی ہے، کہتے ہیں اوروں کے دل ایسی محبت سے خالی ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت اور اس کی جلالت کا مظہر ان کا سینہ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے لیے جیسے یہ جھکے پڑے ہیں ویسا انداز کم ہی نظر آتا ہے۔ سلمان بھائی دو طرف سے بات ہے، ایک ہے بچہ جو سیکھنے والا ہے، دوسرا ہے اس کا سکھانے کا ماحول کہ وہ کہاں سیکھ رہا ہے، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ والدین بھی ادارے میں دے کر بچے کو غافل نہیں ہوتے کہ آپ کے سپرد ہے۔ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی تھی ایک زمانے میں، اب تو خیر وہ بھی تبدیل ہو گیا، کہ جناب والا ہڈیاں ہماری ہیں، گوشت آپ کا ہے۔ وہ ہڈیاں گوشت اس کا قورمہ تھوڑی بنانا، اس کی تربیت کرنی ہے، تو تربیت کے انداز پر ہوگی۔ ہر بندہ یوں ہی کہہ کے ہاتھ جھاڑ دے کہ اس حصے پر آپ کا حق ہے اور اس حصے پر ہمارا حق ہے، تو یہ انداز تربیت نہیں ہے۔ آپ جلادی پر کسی کو مسلط کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جو چاہے مار پیٹ کرے اور جیسے چاہے ادب سکھائے۔ یہ نہ پڑھانے والوں کا انداز ہونا چاہیے نہ پڑھوانے والوں کا انداز ہونا چاہیے، بلکہ جو چیز مین فوکس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے تربیت۔ تربیت کیا ہو رہی ہے، سیکھ کیا رہا ہے، اور بچہ جو سیکھ رہا ہے اس پر عمل کر بھی رہا ہے کہ نہیں۔ جب یہ پہلو ہمارے پاس کلیئر ہوں گے تو پھر تربیت کا شاہکار ایک چیز نظر آئے گی۔ جب یہ ہو کہ ہر بندہ اپنے آپ سے جان چھڑا رہا ہو کہ میں نے آپ کے سپرد کر دیا، استاد کہے کہ ہمارے پاس تو بہت، جس طرح آج کا انداز ہے، استاد کہتا ہے میرے پاس تو بہت تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، زیادہ تر تو گھر میں رہتے ہیں، اور گھر میں بچہ آتا ہے تو گھر والے بولتے ہیں کیا سیکھ کر آئے، یعنی ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ بچہ فٹ بال بنا ہوا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا، اور میچ کا فیصلہ ہو جائے گا تو دونوں افراد جو ہے وہ بال چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو انداز ہے یہ بچے کو ایسی ایک عجیب و غریب قسم کی آزادی دے دیتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مستقبل کو یا اپنے حال کو بھی شریعت اسلامیہ کے متعلق یا اس کے مطابق نہیں کر پاتا۔ اگر اس کے مطابق کرنا ہے تو پہلے تو اپنی طبیعت کو ڈھالنا ہے اور پھر تربیت کی طرف آنا ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری نسل نو جو پروان چڑھے وہ دین کو ترجیح دے، اس کی اہمیت کو سمجھے اور مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے آگے بڑھے۔ سلمان بھائی یہ انداز اگر آ جاتا ہے نا، پھر بندہ کسی بھی مسند پر ہو وہ بندہ اپنے وقت میں اپنا بیسٹ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ہو کہ ہمیں کیا پڑھی، ہمیں کس کی پرواہ، دیکھیں گے جو ہوتا رہے گا، اور اس انداز پر جب بندہ آ جاتا ہے تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مسند پر تو براجمان ہو جاتا ہے لیکن ترجیحات میں دین نہیں ہوتا، تو ذاتی نفع کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا ابھی کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے، اور اس کی مثال ہمارے معاشرے میں جا بجا موجود ہے۔ درست فرمایا آپ نے، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے لیا، اور اللہ ہمیں اپنی اولاد کی نگہبانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک آدمی تھا، اس نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، بڑی کوشش کر کے گھر بنایا، ساری زندگی پیسے جمع کیے، اور پھر اس گھر میں شفٹ ہوا، اور پہلے ہی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ گھر جو ساری زندگی محنت کر کر کے بنایا تھا، اس گھر میں ایک دن رہنا بھی بندے کو نصیب نہیں ہوا۔ بعض اوقات بندہ ایک چیز کی طرف ڈائیورٹ ہو کر کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسری چیز کو کیا ہے بھول رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ بھی پیرلر ساتھ ہی چل رہی ہے، بھی ساتھ ہی آ رہی ہے۔ تو یہاں مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا چاہیے کہ ہم بعض اوقات اپنے فائنینشیل معاملات کے اندر، اپنی ضروریات کے اندر اس اعتبار سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کیا ہو جاتی ہے، نگلیکٹ ہو جاتی ہے، اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ ہماری غفلت معنی یعنی اس طرح مطلب کہنے کا بات کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بالکل کیا کر دیتے ہیں، فراموشی کر دیتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، بھائی بچہ بول رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور ہمیں کیا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ اس کو روکنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ گندے بچے کرتے ہیں ایسے، آپ گندے بچے۔ بچوں کو عدنان بھائی ٹریٹ کرنا اور ان کو ڈیل کرنا نا، تھوڑا سا آپ کو اپنا معاملہ اس اعتبار سے جو ہے چیک کرنا پڑے گا۔ بعض بچے ہیں جن کو آپ کو کام بولیں گے تو وہ نہیں کریں گے، آپ غصے سے اس کو بولو وہ نہیں کرے گا۔ مجھے جو ہے وہ ایک باپ یاد جو ہے وہ آ رہا ہے، اور بلکہ میں اگر اپنا عرض کروں تو اگر مطلب ہماری ماں ہمیں یہ کہہ دیتی تھی نا کہ بھئی تم میرے بیٹے نہیں ہو، بس تم جاؤ ادھر سے، تو ہماری تو کیا ہے یہ بات یوں سمجھیں کہ بس بندہ جو ہے نا وہ اسی میں مٹ جائے، اسی بات میں جان پہ بن جائے اسی بات پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، آپ اچھا یہ بھی ہم نے زمانے میں دیکھا کہ کوٹ رہے ہیں اس کو، جانوروں کی طرح اس کو مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، سر پہ تھپڑ مار رہے ہیں، منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں، جوتوں سے اس کی دھلائی کر رہے ہیں، سوٹیاں مار رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تشدد کی بات میں کر رہا ہوں، تعدیب، والدین کو ادب سکھانے کا جو اختیار دین اسلام نے رکھا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، اور اس سے کوئی جو ہے وہ انکار نہیں ہے، لیکن تشدد کا معاملہ اختیار کر لینا یہ قطعاً دانش مندی نہیں ہے، اور اپنی اولاد پر بھی تشدد بہرحال جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اپنی اولاد پر بھی تشدد جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یوں بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا، اب آپ کیا ہے، تعبیر کا فرق ہے، بات منوانے کا اور بات کرنے کا کیا ہے، فرق ہے۔ جو اولاد کو کیا کر رہا ہے، ایک ٹریک پر رکھ رہا ہے، ان کو جب ڈنڈا میدان میں آئے گا، جب تک ڈنڈا ہے تب تک کام ہوگا، ڈنڈا غائب ہو جائے گا باقی سب بھی کیا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ آپ کو یوں کر کے آئیں گے یوں، یہ پھر ایک، اور اگر دل میں آپ یہ بات بچے کے ڈال دیں گے نا، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ برا کام ہے، گالیاں دینا، تو یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے، تو آپ تو اچھے بچے ہیں نا، گندے بچے تو نہیں ہیں۔ یعنی یوں تھوڑا سمجھائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کی رحمت سے ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، بچے کے دل میں یہ بات بیٹھے گی اور اس کا ذہن میں لے گا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرف آ چکے ہیں، ہم بالکل یوں بولیں کہ بوائلنگ پوائنٹ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا تو بالکل مطلب چپ ہیں، یا تو پھٹنا ہے، بالکل پھٹا جانا ہے، یا پھر کیا کر جانا ہے، بالکل چپ ہو کے گمسم ہو جانا ہے۔ تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ زندگی کے اندر تعمیر کرنے کا، زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کا جو ہے موقع مل رہا ہے اپنے بچوں کا، تو اس کو اویل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تھوڑی کوشش بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ سیکھ بھی لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے سکھائی رہی ہے۔ اللہ پاک مدنی قافلوں میں سفر کر کے ہمیں یہ سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ کار بھی ہے، چھٹی بھی آ رہی ہے، پیر کی بھی چھٹی ہے، اتوار کی بھی چھٹی ہے، کئی جگہوں پر جو ہے وہ ہفتے کی بھی چھٹی ہوتی ہے، تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ اچھے انداز سیکھیں گے، اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت کریں گے، تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ۔ سلمان بھائی، جب ہم حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں نا، تو ایک بات جو والد اور بیٹا ان دونوں کے درمیان جو ایک چیز ہے جو ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے فیصلہ کیا کہ ان کو مصر
سے ملک شام لے کر جائیں۔ تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان میں آپ کو ایک مشورہ نہ دوں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو میرا بھی فائدہ ہو۔ آپ دیکھیں اس بات پر غور کرتے چلے جائیے، بیٹا اپنے والد سے کہہ رہا ہے، ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں، ہم بھی اپنے بیٹے کو اتنا جو ہے وہ اعتماد دیتے ہیں، اتنا سپیس دیتے ہیں کہ وہ ہماری کسی بات پر، ہمارے کسی فیصلے پر بڑے اچھے انداز میں ہم سے بات چیت کر سکے، یا اس کے خلاف دلائل کے ساتھ اچھے انداز میں کہ جی اس کے اندر زیادہ فائدہ ہے۔ ہم یہ بھی اپنی اولاد کو اتنا بھی اعتماد دیتے ہیں، یا تو کدھر سے آیا بات کرنا، ہمیں سکھائے گا، کل کا بچہ ہمیں سکھائے گا۔ ایک یہ انداز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اپنے والد سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک ایسا مشورہ نہ دوں ابا جان جس میں آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ابا جان میرا یہ ذہن ہے کہ آپ مجھے مدینہ شریف، چونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا مسکن ہے، جگہ ہے، گڑھ ہے، علم بھی وہاں ہے، حدیث بھی وہاں ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات بھی وہاں ہیں، تو آپ مجھے ملک شام بھیجنے کے بجائے مجھے وہاں واپس بھیج دیں، میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان رہوں گا، ان سے دین سیکھوں گا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا، میں دیندار بن جاؤں گا، دین سیکھ لوں گا، اور چونکہ آپ اس کے اندر مددگار ہوں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے والد کو یہ مشورہ دینا، دیکھیں اگر دبا دیا جاتا نہیں جو ہمارا فیصلہ خبردار اسی پر عمل کرنا ہے، تو شاید حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ عمر ثانی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بھیجا اور آپ نے وہاں آ کر دین سیکھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی صحبت کو پایا، اور پھر وہ زمانے کے اندر نکھر کر ایسے سامنے آئے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی خلیفہ راشد ہوئے۔ ایک بات تو یہ والدین کے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم غور کریں ہمارا انداز اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ دوسرا والدین کی ایک اور ذمہ داری ہے جس طرف خالد بھائی نے جو ہے وہ اشارہ فرمایا، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی نے بھی اس بات کو لیا۔ بال سنوارنے کی وجہ سے جماعت سے دیر ہوئی، ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارے بچے کی کوئی بات ہم تک پہنچائے کہ جی آپ کا بچہ گالی دے رہا تھا، اور نہیں جی خیر ہے بڑا ہوگا تو سیکھ ہی جائے گا، کوئی بات نہیں، آپ کے بچے کیا کریں، ہمارے بچے کی تو آپ شکایت لگا رہے ہیں، آپ کا بچہ کیا کرتا ہے، ایک یہ انداز ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی نے کیا کیا، بھائی اگر کوئی چیز آپ کے بچے کی تربیت میں، اس کے نیک بننے میں، اس کے آگے بڑھنے میں جو مقصد ہے اس تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اولاد کے لیے سب سے والدین کے لیے جو سب سے بہترین بات ہے، جو ایک ذمہ دار باپ کا جو انداز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو فوراً اس سے دور کر دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے والد گرامی اسپیشل ادھر سے بندہ بھیجا، انہوں نے کہا بھئی میرا بچہ جو ہے نا وہ بالوں کی وجہ سے آج جماعت سے تاخیر ہوئی ہے، سب سے پہلے اس کی جان چھڑاؤ ان بالوں سے۔ وہ بندہ آیا، سب سے پہلے اس نے جو ہے نا یہ کام کیا، بال ترشوا دیے اس نے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، کوئی شخص آیا، آپ کا بچہ جی ساری رات موبائل یوز کرتا ہے، خیر ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو ہی جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا کردار بگڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ چاہیے کیا تھا، آپ سمجھائیں اس کو۔ دو چیزیں ہوتی دیکھیں، ایک ہے خوف، ایک ہے شوق۔ اگر آپ نے اس کو ڈرا دھمکا کے میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، اگر آپ نے اس کو وقتی طور پر دبا دیا نا، تو وہ اس وقت تک ہی دبا رہے گا جب تک آپ کا ڈنڈا اس کے سر پر ہے، یا آپ جب تک اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ ادھر ادھر ہوئے، اس کے بعد پھر وہی اس کو آپ جو غلط چیز ہے نا اس کے بارے میں اس کو ریئلائز کروائیں، اسے پہچان کروائیں، بیٹا اس میں نقصان ہے۔ سانپ کو پکڑنے سے روک دینا بہت اچھی بات ہے، بچے کو روکیں، آپ ماچس لے رہا ہے جلانے کے لیے، آپ اس کو منع کریں کہ بیٹا یہ نہیں نقصان، لیکن ساتھ میں اس کو سمجھا دیں کہ یہ نقصان والی چیز ہے بیٹا، اس سے آگ لگ جاتی ہے، گھر جل سکتا ہے، آپ جل سکتے ہیں، تاکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہمیں یوں اپنی اولاد کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں، آپ کے والد گرامی کی سیرت کے اندر ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں عدنان بھی ایک اور بات بھی عرض کروں، آپ نے جو اس میں گفتگو فرمائی ہے، اولاد مشورہ بھی دے، پھر مشورہ ویسا جناب فاروق ثانی جیسا بھی تو ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔
یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کو مشورہ نہیں دے رہی، حکم سنا رہی ہے. یہ بھی ایک بات ہے. ہاں جی، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ حکم اولاد کیا کر رہی ہے، ماں باپ کو کیا کر رہی ہے، اپنا حکم سنا رہی ہے. حکم سنانے میں اور مشورہ دینے میں بہت کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ بات بھی کر رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایسا مشورہ نہ دوں جس میں آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ ہے. اور بات کو پھر انہوں نے واضح بھی کیا. ایک یہ ہے نہیں جی میں کہہ رہا ہوں یوں کر لیں، ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں یوں کر لیں. بھائی کیسے کر لیں، یوں کہہ رہا ہوں ایسے کر لیں ویسے کر لیں، نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی بات ہے، صرف ضد ہے اور انا ہے. کہ بچے کے پاس عام طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک ہی دلیل ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں جی، زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے گزارنی. ایسا ہی ہے. یہ بات کرنے کا انداز نہیں ہے. جی یہ تو شاید مناظرے کا اور مناظرے کا بھی درست انداز نہ ہو کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اور کیونکہ آگے میں نے ساری زندگی ایفرٹ کرنی ہے اور زندگی میں نے گزارنی ہے لہٰذا میری بات مانی جائے. ایسے آپ فریق کو قائل نہیں کر سکتے، ہاں خاموش ضرور کر سکتے ہیں. خاموش نہ مجھے ابھی کہیں اور نہ آئندہ مجھے کوئی مشورہ دینے کی زحمت کیجیے گا. اور پھر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. ہاں جی، بالکل ایسا. بعض اوقات کچھ چیزوں سے روکا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں رکنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر کیا کریں گے، نقصان اور خمیازہ دونوں بھگتنے کے لیے تیار رہیں. مجھے یہاں وہ ہمارا ایک سفر یاد آ رہا ہے عدنان بھائی. وہ سفر تھا ایک، بس ہمیں کسی نے رستے پر جو ہے وہ ڈال دیا. اچھا، ہم اس رستے پر چل نکلے تو اس رستے پر بھی روکنے کے لیے کیا تھا، رکاوٹیں تھیں کہ بھئی آگے آپ نہ جائیں. ہاں جی، لیکن جو لوگ ساتھ تھے گاڑی میں وہ لوگ کیا تھے جناب، وہ اتر رہے ہیں گاڑیوں سے، مطلب گاڑی سے اترے ہیں اور رکاوٹوں کو کیا کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں اور جناب آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ پھر اچھا رکاوٹیں دور کرنا کام نہ آیا. رکاوٹیں دور کر کے جب وہ آگے پہنچے تو دیکھا کہ اب تو سفر تو یہاں کنٹینیو نہیں ہو سکتا، سوائے واپسی کے کوئی چارہ نہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے. اور پھر ایسے موقع پر جا کے پھر بندہ جو ہے وہ پچھتا ہی سکتا اور کیا کر سکتا. تو پچھتانے سے بہتر ہے بندہ جہاں ہرڈل ہے، رکاوٹ ہے، جہاں سے منع روکا جا رہا ہے، تھوڑا بندہ رک بھی جائے. ہر بات پر اپنے آپ کو ہی، اپنی وزڈم کو ہی بندہ جو ہے وہ نکال کے آگے لے آئے. وہ جنہوں نے اس طرح رکاوٹ کھڑی کی ہے وہ پاگل بیوقوف تھوڑی ہیں، ایسی خام انہوں نے لگا رہی ابھی آگے نہیں جانا. تو لکھا ہوتا ہے ابھی یہ سڑک زیر تعمیر، جیسے مثال کے طور لکھا ہوا ہے کہ آگے نہیں جائیں، سڑک زیر تعمیر ہے، تو پھر وہاں رک جائیں. بہت ایک ڈینجرس پوائنٹ آیا عدنان بھائی. ہم جو ہے وہ ایک گاڑی میں تھے اور یوں بولیں کہ جو رکاوٹ تھی روڈ پر نہیں جانا، پر آگے چلے گئے. یہ میں دوسرے سفر کی بات کر رہا ہوں، وہ پچھلا اور تھا، یہ اور تھا. آگے چلے گئے، جب ہم بالکل وہ ادھر وہ پہنچ گئے وہاں پر اینڈ پر جا کے دیکھا تو پل کیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. نہر کیا ہے وہ بہہ رہی ہے. اب جناب چلیں جی، یہ گاڑی اب کہاں جائے گی، یہ واپس جائے گی. پہلے جہاں روک رہے تھے ادھر ہی رک جاتے یا کسی اور کو بھیج کر کے اس کو دیکھ لیتے. یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں روکا جا رہا ہوتا ہے ہم رکتے نہیں ہیں، اور جب بالکل نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو دوبارہ پھر کیا ہے، ادھر پیچھے ہی جانا ہوتا ہے یا رستہ کیا کرنا ہوتا ہے، تبدیلی کرنا ہوتا ہے. ہمیں یوں بتایا گیا کہ بھی دو رستے ہیں، ادھر سے چلے جائیں ادھر سے چلے جائیں، یوں کر کے وہ تھا. تو بہرحال تو جہاں روک رہے ہیں، بالخصوص والدین جہاں پر روک رہے ہیں وہاں رکنا چاہیے، اور جہاں سمجھا رہے ہیں وہاں سمجھنا چاہیے. ماں باپ نگران شورا نے بات کہی اور بالکل صحیح بات کہی. آج ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی مطلب صاحب اولاد ہیں اور اب ہماری بھی اولاد ہے، بچے ہیں، اور سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ کیا کہتے تھے، اور اس وقت کیا ہے اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر جب وقت وہاں پر لا کے کھڑا کرتا ہے پھر وہ بات کیا کرتی ہے، وہ کنیکٹیو جب ہوتی ہے، وہاں سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میرے ماں باپ کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے. تو والدین کی بات کو مان دیں، ان کی بات کو عزت دیں اور ان کی بات رکھیں. یہ بھی یاد رکھیں اولاد کے لیے ہے. اور مشورہ دیں تو اچھا مشورہ دیں، حکم نہ سنائیں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے انداز بھی کیا کریں، اچھا انداز جو ہے وہ اپنائیں. یہ ہے نا
یہ میرے ہاتھ میں پرچ ہے، اس کو توڑنا کام ہی نہیں ہے، ایک ابھی اس کو بس انگوٹھا یہاں سے ہٹاؤں گا بالکل ٹوٹ جائے گی، 1 منٹ نہیں لگے گا، لیکن یہ یوں بنے گی نہیں، بنانے کا پروسیس ہوتا ہے۔ مٹی کا برتن ہے تو اس کو بنانے کا بھی کیا ہے، پروسیس ہے۔ یہ شیشے کا گلاس ہے، گلاس توڑنا کوئی کام نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو مشینری لگانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی مشین لگانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، بس اس گلاس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، بنانے کے لیے آپ شیشہ اٹھائیں اور گلاس بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور جو رکنے کا کام ہے اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، رکنا ہے، اور جہاں سمجھانے کا کام ہے وہاں ہمیں کیا کرنا ہے، سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد کی خیر فرمائے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جنہوں نے والدین کی بات رکھی ہے، زمانہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے رستے نکالتا ہے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک ہے فیصلہ تھوپ دینا، اور ایک ہے فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے اور اعتماد میں لے کر کے کرنا۔ تو والدین بھی ذرا اس طرف اگر آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری خرابیوں سے بچنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اولاد کو تو ویسے ہی حکم یہ ہے کہ ماں باپ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو رکھا جائے، مانا جائے، فرما برداری کی جائے۔ کالز دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ایک فرمائش ہے، اس کو سنا دیجیے۔ میرے باپا کی منقبت پیر عطار ہے، میرا عطار ہے۔ سلمان بھائی اس کو لازمی سنوا دیجیے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ ہمیں ریکارڈڈ کلام سنا دیں شب معراج کے حوالے سے۔ شب معراج کے حوالے سے ریکارڈڈ کلام، آئیے سنیے۔ واہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکین جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا، کہ موجیں چھڑیاں تھیں دھار لچکا، حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ غبار بن کر نثار جائے، کہاں اب
اس رہا گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا قصیدہ معراج ہے امام اہل سنت کا، سبحان اللہ، اور کیا زبردست پڑھا ہے اشفاق بھائی نے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ میسیجز بھی لیتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں۔ کال۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ہمیں ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، اور وہ نعت ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ خلیل بھائی کو پروگرام میں فرائیڈے کو بلایا جائے۔ خلیل بھائی انشاءاللہ الکریم جب آئیں گے پاکستان تو انشاءاللہ ان کا جدول بنائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں جی، فیصلہ آباد سے میسیج ہے محمد ایان بھائی کا، اے ختم رسول مکی مدنی کلام ان کو سننا ہے، عجل عجل یا رمضان کلام سننا ہے۔ واہ، بہت شکریہ۔ میسیج ہے کہ ان کو اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منگوت سننی ہے، پیر اتار ہے، انگلش میں میسیج لکھا ہے، چشتیاں شریف سے ہے۔ یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں جی، لیا سے ہیں یہ، اور ان کو بھی کلام سننا ہے، یہ شان تمہاری ہے آقا، ٹھیک ہے، یہ بھی اے ختم رسول مکی مدنی سے لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سرگودا سے میسیج ہے، شاہین آباد سے، سبحان اللہ، معراج کا کلام اشفاق بھائی کی آواز میں فرمائش کیا، وہ الحمدللہ ہم نے شامل کر لیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، محمود بھائی کی آواز میں کلام ان کو سننا ہے جی، عجل 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 یا رمضان، آگے سنیے۔ اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، عجل عجل يا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا 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 رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، آبھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، اس میں اترا ہے قرآن، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، تجھ میں بخشش کا سامان، ہے لا ریب مہ غفران، ہے لا ریب مہ غفران، عجل عجل یا رمضان، عجل
عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان. واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا. بڑا پیارا کلام سنا آپ نے ماہ رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے. اشفاق بھائی کے پڑھے ہوئے کلام کی منقبت کی بھی فرمائش ہے اور کئی میسیجز ہیں اس کے، اور یہ کئی دن سے بھی فرمائش آ رہی ہے، تو آئیے اس کو پورا کیے دیتے ہیں. اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت پیر اتار ہے، آپ کو سنائے دیتے ہیں. میرے دل میری جان کا قرار میرے دل میری جان کا قرار پیر میرا مرشد اتار پیر میرا مرشد اتار پیر میرا مرشد اتار پیر میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے سونا میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے پیر اتار ہے مہارو مہاجبی حق کا شاہکار ہے پیر اتار ہے چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر اتار ہے چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے پیر اتار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر اتار ہے دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے پیر اتار ہے میرا محبوب سوہنا میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر اتار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے سوہنا میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے آہ میں اور فوغاں میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے فضل رب سے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر اتار ہے فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر اتار ہے میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے سوہنا میرا اتار ہے پیارا اتار ہے پیر اتار ہے جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا ہاں کہو برملا فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا
رات دن کرتا رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے. سبحان اللہ. اشفاق بھائی کی پڑھی ہوئی منقبت سنی آپ نے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر جو ہے وہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ نے جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کی راحت کے لیے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے جو ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی منصب آئے، کوئی اختیار آئے، یوں بولیے کہ کوئی مقام اس کو مل جائے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی طبیعت کے اندر نرمی لے کر آئے، احساس لے کر آئے اور احسان لے کر آئے. بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اپنے اختیار کو یا اپنے منصب کو کور کرنے کے لیے وہ ایسے معاملات کر رہا ہوتا ہے، ایسے انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے، دنیا و آخرت کو بھول جاتا ہے، اخلاقیات کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بھول جاتا ہے، اور بس وہ جو اس کے پاس تھوڑا سا جو یوں بولیے کہ اختیار ملا ہوا ہے، جتنا ہے وہ تھوڑا ہی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہی ہے، تو اس کو کور کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اور ہم نے کام کرنا ہے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. اور جہاں آپ کسی کو سہولت دے سکتے ہیں، راحت دے سکتے ہیں، آسانی دے سکتے ہیں، تو وہاں پر سہولت، راحت، آسانی اور خیر والا معاملہ کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کر کرنا چاہیے. عدنان بھائی، اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مبارک سیرت کو دیکھا جائے تو اس میں یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے وہ سارے محصولات جو لوگوں سے مختلف ناموں پر لیے جاتے تھے ان کو یک لخت جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیا. میں چاہوں گا کچھ آپ اس پر بیان فرمائیں. بالکل سلمان بھائی، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ، جہاں ان کا مسلمانوں کا احساس کرنے والا معاملہ ہے نا، خود انہوں نے جو اپنے آپ پر جس چیز کو لازم کیا ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگی کا وہ حصہ جو خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے کا ہے، وہ اور خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی. وہ آرام، وہ آسائش اور وہ قیمتی لباس اور اس طرح کی چیزیں جو پہلے آپ کی زندگی کا حصہ رہی ہیں، آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل سادہ زندگی گزارنا شروع کی. کھانے کے اندر بھی، پہننے کے اندر بھی آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا کہ آپ واقعی مسلمانوں کے حقیقی خیر خواہ ہیں، جنہیں احساس ہے، ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور آپ کا جو مبارک انداز تھا، جہاں آپ نے مختلف انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے، تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ دیکھیے وہ چیزیں جو اسلام کی یادگاریں تھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہیں نسبت حاصل تھی، ان کی قدردانی بھی کی، لوگوں کو بتایا بھی، اور جو یعنی ایک اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. پھر حتیٰ کہ جو غیر مسلم لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کہیں ہو رہا تھا، آپ رحمت اللہ تعالی نے ان کی بھی خبر گیری کی. یعنی ایک جو حقیقی حکمران اور جو اسلام کا مزاج، جو خلفائے راشدین رحم اللہ السلام کی زندگیوں کے اندر رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے اندر جو چیز تھی، آپ نے بالکل اس کو لیا، اور ایک خیر خواہی والا اور ایک ہمدردانہ جو آپ کا انداز ہے. آپ دیکھیے مسجد نبوی شریف کی جو اثر نو تعمیر تھی، آپ نے چونکہ اسلام کا ایک مرکز ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کچھ کام شروع ہوا تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو آپ نے اس کو کنٹینیو کیا اور اس کو جو ہے وہ اثر نو، اس کے اندر اضافہ بھی کیا، وسعت اور دیگر جو کام کاج تھے وہ آپ نے کروائے. اور اسی طرح آپ نے جو مسجد کے اندر محراب، اللہ اکبر، یہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا.
آپ نے امام کے کھڑا ہونے کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر محراب قائم کیا، اور پھر آپ نے یہ جو آپ کا کام تھا اللہ کریم نے اس کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ اب دنیا جہان میں بنائی جانے والی ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ محراب ہوا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی ابتدا کی تھی، اس کو شروع کروایا تھا۔ اسی طرح پھر جو لوگوں کے لیے جو آسائشیں تھیں، سہولتیں تھیں، پل بنوائے آپ رحمۃ اللہ تعالی نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں جن مسجدوں میں نمازیں ادا کی تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منقش پتھروں سے ان کی تعمیر کروائی۔ ان کی عظمت اور رفعت یوں کہہ لیں، آپ نے یوں زمانے پر عیاں کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو باقی رکھے جانے کے قابل ہیں، جہاں لوگ آئیں اور یہاں آ کے برکتیں حاصل کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی اسی طرح جو لوگوں کی میں معذرت آپ کی بات وہ کاٹ دی میں نے، معاف فرمائیے گا، ورنہ وہ بات موقع نکل جائے گا بات سے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے برکتیں حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا، یعنی مساجد کی تزئین و آرائش ہوئی اور ان کی جو ہے وہ تعمیر نو ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا آپ نے کیا کیا، انتظام فرمایا، سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کا کام ہے پھر وہاں سے برکت بھی حاصل کریں۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم وہاں پر برکت حاصل کر رہے ہیں یا خالی تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں؟ قابل غور بات ہے۔ تصویر بنوانا، ویڈیو بنوانا درست ہے، درست نہیں ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک پوری بحث اپنے موضوعات اف اینڈ بٹس کے ساتھ، پازیٹیو نیگیٹو اس کے ساتھ ہی ہے۔ یہ ایک اپنی بات ہے، لیکن ہم جس بات پر بھی غور کریں وہ کیا ہے کہ ہم جب کسی مقدس مقام پر جاتے ہیں تو وہاں کی برکت کو لینا، وہاں پر جا کر جو ہے وہ دعا کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کا جو ہے وہ طلب کرنا، یاد رسول ہے یہاں پر، اس کا جو ہے وہ فیض محسوس کرنا۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ کیا کر لو، تصویر بنا لو۔ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ زیارتیں ہو رہی، مکہ مدینے میں ہم ہیں، مختلف مقامات کی زیارت کر رہے ہیں، اتریں، دعا کرو نہ کرو، فوٹو بنا لو، یا ایک یہاں پر یہ چھوٹا سا میسیج جو ہے وہ 30 سیکنڈ کا بنا لیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی جو حفاظت کی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں کی برکت کو کیا کریں، حاصل کریں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ آتے، بخاری شریف میں پورا باب ہے یہ، وہ خاص مقامات جہاں پر حضور نے نماز ادا کی ہوتی تھی، آپ انہی مقامات پر جو ہے وہ نوافل ادا کرتے تھے کہ حضور کی قدم جہاں پر لگے ہیں، جہاں حضور رکے نماز پڑھی، اس کی برکت میں حاصل کروں۔ بلکہ آپ جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے بھی آپ نے وہ جگہ منتخب فرما رکھی تھی، مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ کہ حضور نے جس درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام فرمایا ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے بندہ کیا کرے، اپنے آپ کو معمور کرے، ان کی برکتوں کو حاصل کرے۔ تو ہم بھی اپنا دھیان تصویر سے ہٹا کر کے، یا آ کے دکھانا ہے، بتانا ہے، اس سے ہٹا کر کے اپنا دھیان یہاں لگائیں کہ ہم نے وہاں کی برکتوں کو کیا کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ تو تصویر جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اچھی نیت کے ساتھ بنا رہا ہے وہ پھر ایک اس کی اپنی بات ہے، لیکن کیا ہماری نیت اچھی کوئی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی شرائط کے ساتھ ہوتی ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، شرائط بھول جاتے ہیں، چیز دیکھ لیتے ہیں۔ تو بہر اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اس پر توجہ کر لیتے ہیں، کام وہ کر لیتے ہیں، شرائط کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ شرائط بھی کیا کرنی ہوتی ہیں، پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے اور ہم یہ برکتیں پانے والے، سمیٹنے والے، یاد رسول کو دل میں بسانے والے بن جائیں، آمین۔ یہ عدنان بھی کنٹینیو کریں۔ سلمان بھی اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کنویں کھدوائے تاکہ پانی تک جو ہے وہ ان کی آسانی کے ساتھ رسائی ہو۔ جو بنیادی ضروریات ہیں آپ نے ان کو بھی ان تک پہنچایا کہ یہ چیزیں ان تک حاصل ہوں، اور وہ چیزیں جو آپ سے پہلے بعض خلفاء نے، آپ سے پہلے جو لوگ تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف اور اس طرح کے جو لوگ گزرے ہیں،
انہوں نے جو لوگوں پر مختلف طرح کے ٹیکس عائد کر دیے تھے، ظالمانہ ٹیکس، اور واقعی وہ ظالمانہ ٹیکس تھے حضرت سیدنا عمر، اور ان میں سے کیسے تھے؟ پہلے زمانے میں چونکہ وہ روپیہ پیسہ جو تھا وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے، درہم و دینار، تو وہ چاندی گھلانا یا روپیہ گھلانا اس کو کہا جایا کرتا تھا، ڈھالنا بھی کہا جاتا تھا، یعنی اس کی شکل کو تبدیل کرنا، وہ ظاہر سی بات ہے اس کو بنانے کا پروسیس ہوا کرتا تھا۔ تو اب وہ جو روپیہ گھلانا ہوا کرتا تھا نا اس کو، تو اس پر ٹیکس تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ گھروں پر ٹیکس ہے، دکانوں پر ٹیکس ہے، اچھا دیگر پنچکیوں پر ٹیکس ہے۔ الغرض کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ٹیکس سے خالی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہر مہینے لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا حضرت، اور اسے مال ہلالی، ہلال وہ چاند سے، یعنی ماہانہ لیا جانے والا ٹیکس، یہ جو ہے وہ لوگوں پر عائد تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ خلافت متمکن ہوئے نا، آپ جب خلیفہ بنے، تو آپ نے فرمایا بھی ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو سراسر ناجائز ہیں، یہ ناجائز آمدنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ، اور ایک تو یہ جائز نہیں ہے، دوسرا اس کی وجہ سے رعایا پر بوجھ پڑتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو یہ جو اس طرح کے ٹیکسز تھے نا سب ختم فرما دیے، اور پھر اس کو نا مکس کہا جاتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے یہ مکس یا ٹیکس جو مکس کہا تھا، فرماتے ہیں یہ مکس نہیں ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے اسے قبول کرو، اور جو نہیں دیتا اللہ کریم اس سے حساب لینے والا ہے۔ یوں آپ کا جو انداز تھا، یعنی رعایا کے ساتھ جو آپ کے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا انداز ہے، اللہ اکبر، وہ انتہائی خیر خواہانہ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کا عدل تھا، انصاف تھا، غیر مسلم بھی آپ کے فیصلوں کو نہ صرف قبول کیا کرتے تھے بلکہ اگر کہیں ان پر کوئی مسلمان ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے پاس خط لکھتے تھے کہ حضرت آپ جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کردار کے اتنے ستھرے ہیں، جو بات حق اور سچ ہوگی اسی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ غیر مسلموں کے حق میں مسلمان نے ایک ظلم زیادتی کی، فیصلہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا، اس معاملے میں غیر مسلم حق پر تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی اسی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ ابا ٹھیک ہے، جو درست ہے۔ یہ وہ اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، حضور کی تعلیمات ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی، اور یہ وہ لوگ تھے جو ذمی تھے، جو آپ کی رعایا کے اندر ایک مخصوص انداز میں رہا کرتے تھے، جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، جزیہ دے کر، کے پاس وہی ذمی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح سے جو یہ لوگ تھے تو اسلام نے انہیں بھی تحفظ دیا ہے، اور کسی شخص کے لیے اس زمانے میں بھی یہ روا نہیں تھا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی والا معاملہ کرے، اور مسلمان آپس کے اندر ان کے زمانے میں یہ بات مشہور ہے، کہی جاتی ہے، اور صرف محاورے کی حد تک نہیں بلکہ لوگوں نے اس بات کا نظارہ بھی کیا کہ شیر اور بکری واقعی ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ شفافیت اور آپ کے کردار کی عمدگی کی برکت سے کیا ہوا، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ عطا فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یعنی آپ نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اپنی رعایا کو کیا کر دیا، خوشحال کر دیا۔ وہ جو ذمی رہ رہے تھے ان کے حقوق کا بھی آپ نے کیا کیا، خیال رکھا۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے، اور اس نے جو ہے وہ ہر کسی کے حقوق کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو ذمیوں کے بھی کیا ہیں، اپنے حقوق ہیں۔ یہ غیر مسلم لیکن ذمی ہے تو اس کے کیا ہیں، اپنے حقوق ہیں۔ مستامن ہے، اس کے کیا ہیں، اپنے حقوق ہیں۔ حربی ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ہم نے دین اسلام کے احکامات پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ عمل کب کریں گے، جب ہم سیکھیں گے۔ ہماری دو پرابلمز ہیں، نمبر ایک کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، نمبر دو ہم عمل نہیں کرتے۔ جو سیکھتے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں، اور جو عمل نہیں کرتے، سیکھے ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، عمل کرنے والے بنیں۔ انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
انوائرمنٹ کا، موسم کا بڑا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اچھا خاصا وقت گزر رہا ہے، اچانک سے بادل بن جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں اور ہلکی ہلکی پھوار برسنے شروع ہو جائے تو بندے کا دل کیا کرتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے خالد بھائی؟ سموسے ہونے چاہیے، جی سموسے ہوں، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سنیکس ہوں کہ بندہ جو ہے وہ چائے پیے. ہمارے اگر میں اوریجن کی بات کروں، مختلف کمیونٹیز کا مختلف انداز جو ہے وہ ہوتا ہوگا، ہاں جی، اور مختلف معاملات. ہمارے ادھر چلے جائیں پنجاب میں تو پوڑے جو ہے وہ بنائیں، جب بارش کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے تو پوڑے جو ہے یہ بنائے جائیں، گلگلے بنائے جاتے ہیں، میٹھے پکوڑے کہہ لیں جی. سبحان اللہ. چلے جی، عدنان بھائی نے ایک اور چیز کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ موسم کا اثر ہے. سردی پڑ رہی ہے تو بندے کا کیا جی چاہ رہا ہے، اب کیا کروں میں؟ چائے پی لوں، کوئی کافی پی لوں، کوئی اس طرح کی مشروب پی لوں جو مجھے حرارت دے. واہ واہ، موسم کا اثر ہے. آپ دیکھیں موسم کا بھی کیا ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے. یعنی موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اثر بھی کیا ہو رہا ہے، یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو موسم کا بھی کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ مکہ مکرمہ جائیں تو زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے، انوائرمنٹ کا ایک اثر ہے. بندہ دیکھ رہا ہے کہ ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو بندے کی زبان پر بھی کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے. انوائرمنٹ کا ایک اثر ہے. کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، قدرہ شریف کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو طبیعت کے اندر بندے کا ایک وہ کیا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ جن کے پاس ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں. کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے، کلمہ طیبہ زبان پہ آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ. یعنی جیسے ہی کعبہ شریف کو دیکھا عدنان بھائی تو زبان پر کیا آ گیا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ. کتنی یہ کیا ہے، یہ ایک انوائرمنٹ کا اثر ہے. عمر خضرہ کو دیکھ رہا ہے، درود پاک پڑھتا جائے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو انوائرمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سیکھے ہوئے پر عمل کریں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے، اس انوائرمنٹ میں، اس اچھے پاکیزہ ستھرے انوائرمنٹ کے اندر آئیں گے تو وہ جو باتیں ہم نے اچھی سیکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بہت ساری سنتوں پر، بہت سارے آداب پر اور عمل کرنے کا موقع ملے گا، سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اور جب بندہ عمل کرے گا تو پھر اس کی برکتوں کو بھی پائے گا. یاد رکھیے اچھائی کی کیا ہوتی ہے، جزا، اور جرم کی کیا ہوتی ہے، سزا. اچھائی کی جزا کب ملتی ہے؟ اچھائی کرنے کے بعد. اور جرم کی سزا کب ملتی ہے؟ جرم کرنے کے بعد. سو اٹس اپ ٹو اس. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ where we are going، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں جو دین اسلام کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ہم نے سیکھنا بھی ہے ان کو. ہماری آج ہمیں محسوس ہوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین یقین مانیے کئی دفعہ یہ بات جو ہے محسوس ہوتی ہے. خالد بھائی نے بھی غور کیا ہوگا، عدنان بھائی نے بھی غور کیا ہوگا. بعض اوقات ہم اس انداز میں جو ہے وہ گفتگو لوگوں کی سنتے ہیں کہ وہ دین اسلام کے حوالے سے بڑی نیگیٹو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ احکام کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، یا پھر ان کی درست انٹرپریٹیشن کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتی. تو بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو کر پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہم دین اسلام کے دیے ہوئے اخلاقیات کو منو ان عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے دل میں بسانے کا اگر انداز جو ہے وہ اپنائیں تو انشاءاللہ الکریم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہمیں بھی ہماری زندگی کے اندر اس کی خیر ملے گی. سادگی کے ساتھ زندگی گزاری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. کیسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، خالد بھائی کچھ اس کا بھی ذکر فرمائیں. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں اور آپ کے مزاج میں سادگی ہی تھی. اور جب کسی ایسی بات کا مشورہ دیا جاتا کہ جس سے لگژری لائف آپ کی شو ہو تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشورہ دینے والے کی خبر لے لیتے تھے کہ یہ مشورہ آ کہاں سے رہا ہے اور آپ کے گزر اوقات کیا ہیں، مطلب کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. ذرا سوال جواب اس سے ہو جاتے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل دن اپنی رعایا کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے اور لوگوں سے مشورہ کیا کرتے، لوگوں کے مقدمات سنا کرتے اور ان کے فیصلے فرمایا کرتے. ایک مرتبہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ حضور ایسا کریں کہ بادشاہ آدمی ہیں آپ، اس سے پہلے آپ نے ایک زبردست زندگی گزاری ہے اور اس میں جو لائف سٹائل تھا 1000 دینار آپ کا ماہانہ خرچ مقرر ہوا تھا جب آپ پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں.
تو کہا کہ آپ تو مطلب جو انداز اپنایا ہوا ہے سادگی والا کچھ الگ ہونا چاہیے، کبھی سیر و سیاحت کے لیے نکل جائیں، کبھی ایسا کریں کہ لمبے آرام کے لیے، کیونکہ تھک جاتے ہیں آپ، مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر لی اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں آپ کا مشورہ لے کر سیر و سیاحت کے لیے نکل جاؤں، کیونکہ اتنے سارے امور مسلمین جو ہیں وہ مجھ سے متعلق ہیں، لوگوں کے کام، لوگوں کے مقدمات اور یہ ساری چیزیں، اگر میں سیاحت کے لیے نکل جاؤں، تفریح کے لیے نکل جاؤں، تو مجھے بتائیں کہ کام کب کروں گا؟ تو مشورہ دینے والے نے بڑے پیار سے اور بڑے آرام سے کہہ دیا کہ کل کر لیں گے۔ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کام، کہیں چلنا ہے تو کام چھوڑ دیں، کوئی دعوت ہے کام کتنا ہی ہمیں چھوڑ دیں، اور بہت ساری چیزوں میں پریورٹیز جو ہماری ہوتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ان کا انداز کیا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کام کب کروں گا؟ تو کہنے لگا کل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ایک دن کا کام ایک دن میں نہیں ہو پاتا، تو آج کا کام اگر کل کے لیے بھی بچا کر رکھ لوں گا تو کل کیسے کروں گا؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ حضور ایسا کیا کریں کہ پورا دن آپ کا مصروف گزرتا ہے، تو رات کو نماز عشاء کے بعد آپ جلدی آرام فرما لیا کریں، جلدی سو جایا کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سلمان بھائی، فکر ہونا لوگوں کی اور پتہ ہو کہ میرا منصب کیا ہے اور اس کو میں نے کیسے لے کر چلنا ہے، تو پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ میرے با اعتماد لوگ ہو، جو مجھ سے مشورہ کرتے ہو، تو مجھے لوگوں کے حال سے واقفیت ہوتی ہے، اور جب میں خود لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے میل ملاپ رکھنے میں، ان سے ملاقات کرنے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے۔ واہ، عقل بڑھے گی تو فیصلے اچھے ہوں گے۔ کیا بات! قطع نظر اس کے کہ بندہ اپنے آپ کو ایک جگہ پر محدود کر لے گا اور بس یہ 4 آدمی ہیں جو میرے پاس آئیں گے، 5واں کوئی نہیں آئے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ 4 افراد پھر یہ رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں بادشاہ سلامت، باہر تو سبھی سلامت، تو بادشاہ سلامت بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعی سب سلامت ہے۔ دراصل ان 4 محدود افراد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، تو وہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو بادشاہ سلامت بھی سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہی چل رہا ہے، اور پیچھے رعایا کا حال برا ہو جاتا ہے۔ آپ کی خبر گیری کا انداز یہ تھا، اللہ اکبر سلمان بھائی، ایک بوڑھی حبشی خاتون نے جو کہ کنیز تھی کسی کی، جی، کمپلین آپ کی بارگاہ میں بھجوائی، اور کمپلین کیا تھی بندہ سن کے حیران ہوتا ہے، اور آج کے دور میں تو مطلب عجیب ہی بات لگتی ہے۔ اس خاتون نے کمپلین یہ بھجوائی کہ میرے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں اور لوگ پھلانگ کے آتے ہیں اور میری مرغیاں نا اس کی وجہ سے چوری ہو جاتی ہیں۔ گزر اوقات ایک دیہاتی ماحول ہے تو وہی مرغیوں سے ہے اور ان سے حاصل ہونے والے منافع سے، تو اس نے چٹھی لکھ کر، جو ڈاکیا ڈاک لے کر جاتا تھا وہ آواز لگاتا جاتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں، کسی نے کوئی پیغام دینا ہو تو بتا دے، تو اس نے بہرحال یہ اس طرح کی ایک پرچی لکھ کر اس کو پہنچا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ پرچی پہنچی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھا، اس کا جواب لکھا۔ ایک تو جواب لکھا اس خاتون کو کہ تمہارا مسئلہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ذمہ داری لگا دی ہے، اور پھر جس کی ذمہ داری لگائی تھی اس علاقے کا جو گورنر تھا اس کو کہا کہ آپ ایسا کرو کہ فلاں فلاں آپ کا علاقہ ہے جو آپ کے تحت آتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں اس نام کی خاتون ہے اور اس نے یہ مسئلہ بھیجا ہے کہ اس کی گھر کی دیوار اتنی چھوٹی ہے کہ لوگ اس کو پھلانگ کر اندر آ جاتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرو، اس کا جو ضرورت زندگی کی چیزیں مشکل میں ہے یہ آپ جا کے حل کرو۔ تو جیسے ہی اس پر خط پہنچا ہے امیر المؤمنین کا تو وہ بندہ بھی فوراً اپنی سواری پر سوار ہو کر پتہ پوچھتے ہوئے اس خاتون کے گھر آ گیا کہ کیا معاملہ ہے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بڑی مسکینی کی زندگی گزار رہی ہے تو اس شخص نے فوراً امیر المؤمنین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تعمیرات کا مشورہ دیا۔ سلمان بھائی، جب بندہ اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لاتا ہے اور لوگوں کی مشکلات دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ اس مشکل سے گزرنے والا کس کرب اور تکلیف میں ہوتا ہے، پھر اس کی مدد کا ذہن بنتا ہے۔ جب آپ نے مشکل زندگی دیکھی ہی نہیں ہوگی، لائٹ جاتی ہے آ جاتی ہے، پانی نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں، گیس کا پرابلم ہے یہ تو نعم البدل موجود ہے، یعنی ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ، جس کی ویلتھ اچھی ہے وہ متبادل ذرائع کی طرف آ جاتا ہے، جس کی نہیں ہے وہ بیچارہ پریشان، اور اس پر پھر
پریشانی بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حال یہ ہے کہ پہلے تو یوں تھا کہ لائٹ آ رہی ہے نہیں آ رہی, بندہ آفس پہنچا تو گھر فون کر کے پوچھ رہا ہوتا تھا لائٹ آ رہی نہیں. اب مسئلہ بڑھ گیا ہے, یو پی ایس چارج پہ لگایا تھا کہ نہیں لگایا تھا. ایک تو پہلے لائٹ کا پوچھا, لائٹ کا تو جو مسئلہ ہے سو ہے, یو پی ایس کا الگ مسئلہ ہو گیا, کسی نے سولر لگا لیا تو اس کے الگ مسئلے. یعنی جن جن چیزوں کی طرف آ رہے ہیں مسائل ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو جس کی لگژری لائف ہے اس کو بہرحال پیسے سے بعض چیزیں خرید لیتا ہے اور آسانی ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی سوچا جائے کہ جو بیچارہ محدود آمدنی کے ساتھ اور قسم و پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے, یہ مسلمانوں کے وہ ہیروز ہیں کہ جنہیں ایسے افراد بھی اپنی سلطنت میں اچھے لگتے تھے اور انہیں ان کی اہمیت معلوم تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعاؤں کے ذریعے سے, جن کے کام آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امور مسلمین کے لیے ہمیں برکتوں سے نوازتا. یا مرحبا. لیکن دعائیں پاتے ہیں تو پھر کام ہوتے چلے جاتے ہیں. یا مرحبا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, مفلوق الحال ہیں, پریشان ہیں, تو ان کی معاونت بھی کریں. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال خالد بھائی بات وہی ہے جو بزرگ کہہ گئے کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے کہ سکھیے نو کی خبراں. جی اللہ ہمیں بہرحال ہمدرد بنائے اور اللہ ہمیں مسلمانوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. 25 رجب شریف 101 ہجری بدھ کا دن تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیچ سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے